الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جا زندگی چند جھونکے ہوا کے مدینے سے لا جا زندگی چند جھونکے ہوا کے مدینے سے لا شاید کہ حضور خفا ہیں منا کے لا ہم بھی اپنا چہرہ باطن ذرا سنوار لیں جا ابو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا آج دنیا مسلمانوں پر تنگ ہو گئی جا فاروق اعظم کے وہ نقشے اٹھا کر لا آج جنسی گناہوں نے ہمیں تاج سے محروم کر دیا جا عثمان غنی سے وہ شرم و حیا کے زاویے جا کر لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر ایک گدائے علم جا دروازہ علم سے خیرات جا کر لا محترم بزرگوں اور دوستو یہ اسلامی اعتبار سے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ ابھی ہم گزر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی کے ایام میں تو یہ جو اخیر کا مہینہ ہے یہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے پھر محرم شروع ہوگا شروع سال یکم محرم کو فاروق اعظم کی شہادت پھر حضرت حسین کی شہادت تو اسلام کی مہینوں کا جو آخری حصہ ہے مہینے کا جو آخری حصہ ہے اور آخری مہینہ ہے یہ بھی قربانیاں شروعات بھی قربانیاں ہی قربانیاں ہیں آج چونکہ 12 ذوالحجہ ہو گئی ہے اور اسی مہینے کی 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے جو کہ بڑی مظلومانہ انداز میں ان کی شہادت ہوئی ہے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات میں واحد شخصیت ہے جن کو کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ملی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین ہے ذوالہجرتین ہے 2 بار ہجرت کی ایک بار حبشہ کی طرف اور ایک بار مدینہ کی طرف حبشہ کی طرف جو صحابہ ہجرت کرنے والے ہیں ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی دونوں شامل ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی تھی اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے ہجرت کی تو 2 بار ہجرت کی ذوالہجرتین کہلوائے اور کئی مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جنت کی بشارت سنی ذوالبشارتین کہلائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئی اس لیے ذوالنورین کہلائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں نقل کروں شروعات کے اندر
جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا تھا مکہ والوں کے پاس، پھر بعد میں ان کا بھیجنا کینسل ہوا اور حضرت عثمان کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے سے پہلے بھی لوگ ان کی سخاوت کے قائل تھے، لوگ ان کی بات کو غور سے سنا کرتے تھے، حضرت عثمان کو بھیجا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اور جب حضرت عثمان وہاں پہنچے مکے کی ساری آبادی سمٹ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئی کہ سنیں تو صحیح یہ جو شرافت کا حیا کا جو امین ہے یہ کیا پیغام لایا ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے افواہ اڑائی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ سے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس بیعت کو قرآن مقدس نے نقل کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ حضرت عثمان وہ خوش نصیب ہے کہ جس پیڑ کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے اور قصاص کے لیے جو بیعت لی گئی ہے، اس درخت کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کیا، تحت الشجرہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میرا ہے اور ایک ہاتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ایک ہاتھ خدا کا ہے اور ایک رسول اللہ کا ہے، یعنی عثمان کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے اس زمانے میں زمین خرید کے دی تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو پونجی، جو پیسے حضرت عثمان میں لگائے تھے، آج کے دور میں اس کو سنبھالا جائے تو وہ کروڑوں سے بھی زیادہ بنتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ وقت ہیں، اور جو باقی قسم کے لوگ تھے وہ مدینہ منورہ میں آ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہا، مسجد آنا بند کر دیا اور گھر کے اندر قید کر دیا۔ تو حضرت عثمان سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ بادشاہ وقت ہے، آپ خلیفہ وقت ہے، آپ اجازت دیں ہم ان سب کو، یہ جو باغی ہیں ان کو کچل دیں، کیونکہ اکثریت صحابہ کی حج کی زمانہ تھا، حج کرنے گئے ہوئے تھے، اور چند صحابہ مدینہ منورہ کے اندر تھے، اور یہ لوگ ایران سے یہاں سے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد میں آنا بند کر دیا، یہاں تک کہ کھانا بھی بند کر دیا، پانی بھی بند کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنے چچا کی پہرے داری کرو، کوئی انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ علامہ اقبال نے اسی موقع پر تو کہا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کوئی پوچھے نہ عثمان ذی النورین سے، فوج کے باوجود، فورس کے باوجود، طاقت کے باوجود ظالموں کو کچھ نہیں بولتے ہیں۔ وجہ کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت بڑی چیز ہے۔ علامہ اقبال نے جو بات کہی بڑی گہرائی والی بات کہی، دو عالم سے یعنی اس سے بھی اور اس عالم سے، دونوں سے بیگانہ۔ جنت میں سارے جنتی چلے جائیں گے، اللہ کہیں گے کسی کی تمنا ہے واپس جانے کی، لوگ کوئی تیار نہیں ہوں گے کہ دنیا مصیبت کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، لیکن ایک شہید وہ تیار ہوگا کہ اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ بار بار میں تیرے راستے میں شہید ہوتا رہا۔ یہ غازی تیرے پر اسرار بندے، پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔
تو نیم ان کی ٹھوکرنی صحرا و دریا، پلٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے حیرائی۔ شہادت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں تک اپنے گھر میں قید رہے، آخر جمعہ کا دن ہے، صبح روزہ رکھا ہے، قرآن مقدس لیا ہے اور پڑھ رہے ہیں۔ اپنی بیوی نائلہ سے کہا کہ رات کو رسول اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ صبح سحری وہیں کرنا، افطار ہمارے ساتھ کرو گے، کہ اب شہادت کا وقت آ گیا۔ حضرت عثمان غنی نے لنگی پہنی اور کرتا پہنا اور خوشبو لگائی، قرآن مقدس لے کے بیٹھ گئے قرآن پڑھنے کے لیے۔ اور ادھر آگے دروازے پر حضرت حسن اور حسین دونوں کھڑے ہیں، پہرہ داری کر رہے ہیں۔ پیچھے سے 3 یا 4 باغی اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر نیزہ مارا۔ حضرت نائلہ بیچ میں آئی، انہوں نے چھرا مارا، حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سر پہ لٹ ماری گئی تو حضرت عثمان کا خون نکلا اور قرآن پر گرا۔ اور آج بھی ازبکستان کے اندر وہ قرآن موجود ہے جس کے اندر آج بھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس لفظ پہ آج بھی حضرت عثمان کا خون کا قطرہ گرا ہوا ہے۔ وہاں حضرت عثمان کسی کے لیے پہاڑ گواہی دیں گے، کسی کے لیے عمر بن فاروق، عمر بن خطاب کے لیے مصلی رسول گواہی دے گا، لیکن وہ عثمان تیرے مقدر کا کیا کہنا، تیرے خون کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ رئیس رئیس چمن چمن جمالہ ازالہ، میں یہ جانتا ہوں یہ ماجرا کہاں کہاں گزر گیا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے شہید بن کر۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ کے اندر یہ آتا 3 دن تک حضرت عثمان کے جنازے کو اٹھانے نہیں دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضرت سلمہ ان کی بہن لگتی ہے دور کے رشتے کی، وہ باہر آ گئی اور کہا کہ اگر آج اجازت نہیں دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی دوپٹہ سر سے اتار کر باہر آ جائے گی۔ جب رسول اللہ کی آبرو زمین پر بغیر دوپٹے کی آئے گی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ پھر وہ ڈر گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو رات کو اٹھائے نے دیا اور جنت البقیع میں جا کے دفن کیا۔ صحابہ نے قربانیاں دی اور اس کے باوجود بھی فساد نہیں چاہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی ہم بھی اپنے گریبان میں دیکھیں۔ ہم انہیں صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں کا نام لینے والے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو دوستو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، محبتیں بانٹیں۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، ختم ہو جائے گی۔ کسی کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ گے، کسی کا بھلا کرو گے، یہی کام آئے گا۔ کسی کو ہنستا دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ ہنس رہا ہے اسے کب رلاؤں مجھے چین آئے، نہیں، ہنس رہا ہے اسے دعا ذاک اللہ حسین، اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا ہے، اس کی برکت سے اللہ ہمیں بھی ہنسائے گا۔ تو اس لیے دوستو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، کہ آپس کے اندر یہ ریشم کی طرح تھے، شکر کی طرح تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، دشمن کے لیے اشداء علی الکفار، اور آپس میں رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور ان کی پیشانیاں چمکتی تھی، آپس میں ایک دوسرے سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو محبت تھی، تعلق تھا، الفت تھی۔ یہی تو وجہ تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے، خرچہ اٹھانے والے حضرت عثمان ہیں اور نکاح پڑھانے والے رسول اللہ ہے، اور نکاح پر جو گواہ ہے حضرت فاروق اعظم ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی محبتیں تھیں۔ اور حضرت ابو بکر کا دور 2.5 سالہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور 11 سالہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت حسنین کریمین، حضرت امیر معاویہ، سب کے سب، حضرت
عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اور حضرت علی خصوصی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر بن کے رہتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عثمان، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیا محبت تھی! ایک موقع پر حضرت علی فرمانے لگے کہ اگر آج عمر نہ ہوتے علی ہلاک ہو جاتا۔ تو جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ میں محبتیں تھیں، الفتیں تھیں، وہی محبتیں ہم لائیں۔ جس